روح تلألئ في السماء تجلل الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ معزز و مکرم سامعین، یہ رمضان المبارک کے عظیم و بابرکت مہینے میں جو آخری جمعہ آتا ہے، جس کو الوداعی جمعہ یا جمعۃ الوداع بھی کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں بہت ساری باتیں ہمارے سماج اور معاشرے میں رائج ہیں جو کہ بدعات کی قبیل سے ہیں۔ خصوصی طور پر لوگ اس کا اہتمام کرتے ہیں، نئے کپڑے وغیرہ پہنتے ہیں، اور اس دن جو کپڑے پہنے یا جو خرچ کرے اس کا حساب نہیں ہوگا ایسا خیال، یا اسی طریقے سے لوگ اس دن روزہ رکھتے ہیں اور دنوں کے مقابلے میں زیادہ ثواب اور بڑا روزہ سمجھ کر۔ لیکن میرے عزیز دوستوں، ایسی کوئی بات شریعت مطہرہ میں نہیں ہے اور ان باتوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ابھی رمضان کے اختتام کے قریب ایک میسج سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل ہوتا ہے۔ ہمارے پاس بھی کچھ لوگوں نے اس میسج کو بھیجا اور اس کی تحقیق چاہ رہے تھے۔ ہم آپ کے سامنے اس میسج کا خلاصہ سناتے ہیں۔ اس میں لکھا ہوا ہے کہ رمضان المبارک کے آخری جمعہ میں جو شخص 4 رکعت نفل نماز مخصوص طریقے سے فلاں طریقے سے پڑھے گا تو اس کی زندگی کے 70 سال کی قضا نمازیں معاف ہو جائیں گی، ایسا مشہور کیا جا رہا ہے۔ میرے عزیز دوستوں، اس میں لکھا ہوا ہے کہ بڑی خوشخبری، گولڈن چانس، مسلمانوں کے لیے سنہرا موقع، اس طریقے سے اس کو عام کیا جا رہا ہے۔ اس مسئلے کو ہم شریعت کی روشنی سے، شریعت کے نقطہ نظر سے سمجھتے ہیں۔ اس میسج کی کیا حقیقت ہے؟ میرے عزیزوں، بالغ ہونے کے بعد، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، بالغ ہونے کے بعد جتنی نمازیں اس کے ذمہ قضا میں ہیں، فرض نمازیں اور اسی طرح سے نماز عشاء کے بعد جو وتر پڑھی جاتی ہے، ان ساری نمازوں کو ایک ایک کر کے الگ الگ سے قضا کی نیت سے پڑھنا ضروری ہے۔ خیر، قضا نمازوں کے متعلق معلومات حاصل کرنا یہ بھی ضروری ہے۔ ہم یہاں اجمالی طور پر اس مسئلے کو یوں سمجھیں کہ اس طرح سے رمضان میں یا رمضان کے اخیر جمعہ میں 4 رکعت ہی نہیں بلکہ 20 رکعت پڑھ لیں یا اسی طریقے سے اور بھی زیادہ نمازیں پڑھ لیں تو عمر بھر کی قضا تو کیا، ایک نماز بھی پوری نمازوں میں سے معاف نہیں ہوگی۔ اس کو اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیں۔ اب پتہ نہیں یہ لوگ کون سی باتیں اور کہاں سے لاتے ہیں اور اس طرح کی باتیں ان کو من گھڑت کہاں سے مل جاتی ہے۔ ایسے لگتا ہے کہ یہ لوگ واٹس ایپ یونیورسٹی سے PhD کرے ہیں اور وہاں سے فارغ ہوئے ہیں، ایسی خبریں وائرل کرتے ہیں اور پتہ بھی نہیں یہ لوگ کون ہیں، ایمان والے ہیں بھی یا نہیں۔ ہم کو چاہیے کہ جب کبھی بھی ہمارے پاس کوئی بھی بات پہنچے، ہم اس کو اسٹیٹس پر رکھنے سے پہلے یا اگلے گروپ میں فارورڈ کرنے سے پہلے علماء سے تحقیق کریں، کیونکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع۔ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات کو بغیر تحقیق کے آگے پہنچا دے۔ اور میرے عزیز دوستو، اس مسئلے میں چاہے علماء دیوبند ہو یا علماء بریلویت ہو، اگر وہ مستند اور معتبر ہوں گے تو وہ یہی کہیں گے کہ یہ میسج فیک ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں جتنی نمازیں ہماری قضا ہے اس کو پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو نمازیں ابھی چل رہی ہے انہیں 5 وقت پر اہتمام سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیز دوستو، اللہ سے ہم دعا کریں کہ اللہ پاک جو کچھ رمضان میں ہم کو عبادات میسر ہوئی ہیں ان عبادات کو قبول فرمائے، اور جو کچھ عبادات اگلے دنوں میں 2-4 دنوں میں باقی ہے ان میں خوب اہتمام کے ساتھ عبادات کرتے ہوئے اللہ پاک ہم سب کو شریعت پر عمل کرنے اور شریعت کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ یا رب فاجمعنی بكل الصحب والأحباب واكتب لنا أن ندخل الجنات